بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد الطاف حسین آپ کے ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں اگر ہم کسی بندے کو ایک مچھلی دے تو شاید وہ اس کے لیے ایک دن کے لیے کافی ہو، لیکن اگر ہم اسی بندے کو اگر فش پکڑنے کا طریقہ سکھائے تو وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ ہم ان کو کھلا سکتے ہیں، صرف ایک طریقہ سکھانے سے۔ چونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فش فارمنگ ہے، تو اس لیے ہم نے یہ محاورہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم آتے ہیں فش۔ تو فش ہے کیا چیز؟ تو فش ایک لمبلیس کولڈ بلڈڈ ورٹیبریٹ ہے جن کے گلپڑے ہوتے ہیں اور فنز یعنی پر ہوتے ہیں، اور اپنی ساری زندگی پانی میں بسر کرتے ہیں، پانی میں گزارتے ہیں۔ اب مچھلی کے اسٹڈی کو ہم ایکٹیالوجی کہتے ہیں، اور مچھلی کی جو فارمنگ ہے تو اس میں ہم زیادہ تر مچھلی کی بریڈنگ کرتے ہیں، مینجمنٹ کرتے ہیں، ڈیزیز کنٹرول کرتے ہیں اور مارکیٹنگ، یہ کچھ چیزیں جو نا فش فارمنگ میں آتی ہیں۔ تو اب کچھ سٹیپس ہے جو فش فارمنگ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ان سٹیپس میں جو ہے نا مطلب 6-7 سٹیپس ہے، تو ان میں ایک نمبر پہ پانڈ پریپریشن ہے، واٹر کلچر ہے، سٹاکنگ ہے، فیڈ مینجمنٹ ہے، اور واٹر کوالٹی مینجمنٹ ہے، سامپلنگ ہے اور ہارویسٹ ہے۔ یہ 6-7 پوائنٹس جو ہے نا یہ فش فارمنگ کے لیے یا فش کلچر کے لیے نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اب ایک مختصر تعارف ہم کرتے ہیں فش فارمنگ کی، اور یہ جو فش سیکٹر ہے، تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو فش فارمنگ ہے یہ ایک بہت پرانا پیشہ ہے، اور زیادہ تر یہ ان لوگوں کا پیشہ ہے جو سمندروں اور دریاؤں اور جھیلوں اور ڈیموں کے ساتھ ان کے قریب رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا جو ہے نا یہ پیشہ زیادہ تر ان لوگوں کا ہے۔ اب زیادہ تر جو ہے نا فشنگ کا جو یہ پیشہ ہے یہ زیادہ تر صوبہ سندھ میں اور صوبہ بلوچستان میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ہے، کیونکہ وہاں پہ میرین فشنگ ہوتی ہے، اور میرین فشنگ بہت زیادہ وہاں پہ تقریباً 80% تک جو ہے نا یہاں پہ جو فشنگ ہے وہ میرین فشنگ ہے پاکستان میں۔ تو اب یہ ہے کہ کون کون سے سیزن ہے جن میں ہم مطلب مچھلیوں کی کیچنگ کرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں۔ تو ان کی کیچنگ کے جو ہے نا وہ 2 سیزن ہیں۔ ایک سیزن جو ہے نا ان کا اگست سے لے کے نومبر تک ہے، اور اس سیزن میں ہم زیادہ تر شرمس کی کیچنگ کرتے ہیں، شرمس کو پکڑتے ہیں اور ان کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ دوسرا جو سیزن ہے وہ اکتوبر سے جون تک ہے، لیکن جو پیک سیزن ہے اس میں تو وہ مارچ سے مئی تک ہے۔ اب ہم پروڈکشن سسٹم کی طرف آتے ہیں۔ تو مچھلیوں کی جو فارمنگ ہے وہ زیادہ تر ان کے 3 سسٹمز ہیں۔ ایک فرسٹ سسٹم میں جو ہے نا ہم اس کو کہتے ہیں انٹینسیو سسٹم، دوسرے کو ہم سیمی انٹینسیو کہتے ہیں، اور تیسرا جو سسٹم ہے اس کو ہم ایکسٹینسیو سسٹم کہتے ہیں۔ تو یہ 3 پروڈکشن سسٹمز ہیں مچھلیوں کے فارمنگ کے۔ اب ہم فشنگ کی جو اقسام ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ تو ان کے 4 اقسام ہیں۔ ایک نمبر پہ ڈیپ سی فشنگ ہے، اور دوسرے نمبر پہ کوسٹل یا کریک فشنگ اس کو ہم کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ میری کلچر ہے، اور چوتھے نمبر پہ ایکوا کلچر ہے۔ یہ 4 جو ہے نا یہ فشنگ کے اقسام ہیں۔ اور اب ہم پاکستانی مچھلیوں کے کچھ مثالیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو ہماری جو نا پاکستان میں زیادہ تر تیلا، رہو، کالبنز، مرگل موری، ماشیر، ٹراؤٹ اور مولی اور چائنیز گراس کارپ، یہ پاکستانی مچھلیاں ہیں۔ پاکستانی مچھلیوں کی کچھ نسلیں ہیں یہاں پہ زیادہ تر۔ اور اب ہم آتے ہیں کچھ طریقے، فشنگ کے کچھ طریقے
اور مطلب کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ یہ فشنگ کی جاتی ہے. تو ان لینڈ فشنگ ہے اور سیکنڈ نمبر پہ ہے میرین فشنگ. تو ان لینڈ فشنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر دریاؤں، جھیلوں اور یہ جو ڈیمز ہے کہ نہریں ہیں، یہ جو ہے نا یہ ان لینڈ فشنگ وہاں پہ زیادہ تر ہوتی ہے. میرین فشنگ یہ سمندری فشنگ ہے، تو یہ زیادہ تر یہ کراچی اور بلوچستان کے جو علاقے سمندر کو ٹچ کرتے ہیں وہاں پہ ہوتی ہے. 30% ساحلی علاقہ سندھ کا سمندر کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے، اور 70% جو ساحلی علاقہ ہے وہ مکران کا. مکران میں گوادر بھی واقع ہے، اور یہ بہت اہم جو ہے نا فشنگ پوائنٹ ہے گوادر. اب کمرشل فارمنگ، یہ جو علاقے ہے سندھ میں کراچی اور یہ مکران، یہاں پہ کمرشل فشنگ ہوتی ہے، اور میرین کیچ 68% کراچی میں ہوتی ہے اور باقی گوادر میں ہوتی ہے. یہاں پہ کمرشل فشنگ کے ساتھ ساتھ سبسسٹنس فشنگ بھی ہوتی ہے، جو اپنے فیملی کے لیے مطلب وہ فشنگ کرتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے یہاں پہ جو ہے نا کمرشل اور سبسسٹنس دونوں قسم کی فشنگ ہوتی ہے میرین فشنگ کے علاقوں میں. اب فش فارمز ہے، تو فش فارمز مین میڈ ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر ریکٹینگولر شکل میں ہوتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا ہم مچھلیوں کی بریڈنگ کرتے ہیں. اب اس کی کنسٹرکشن کچھ اس طرح ہونی چاہیے کہ فرش وہ کنکریٹ ہو اور سیمنٹڈ ہو، اور تاکہ پانی کا مطلب ضیاع نہ ہو اس سے. اور فارم کے ارد گرد ہم پلانٹ لگاتے ہیں، اور تاکہ یہ ان مچھلیوں کو آکسیجن مہیا کر سکے اور ایوپوریشن کو منیمائز کر سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ واٹر باڈی کو کول رکھے. تو یہ کچھ فش فارمز کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اب کچھ مین فشنگ سنٹرز ہے، تو وہ مانچر لیک ہے، کینجر لیک ہے اور ریور انڈس ہے. اب میجر میرین ہاربرز، پاکستان کے میجر میرین ہاربرز وہ 4 ہے. اس میں کراچی فش ہاربر ہے، کورنگی فش ہاربر ہے، پسنی فش ہاربر ہے اور گوادر فش ہاربر ہے. فش ہاربر جو ہے نا یہاں پہ مچھلیوں کی ہائی لیول پہ پیکنگ کی جاتی ہے، اور یہ مچھلیوں کے سینٹر ہوتے ہیں. اب فش پروسیسنگ یونٹس جو ہے نا پاکستان میں 29 ہے، اور ان میں 25 تقریباً وہ کراچی میں موجود ہیں. فش ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان 6% جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کے جی ڈی پی میں 0.9% وہ شیئر ہیں. فش اور فش بائی پروڈکٹس جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ 50 ملکوں کو ان کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، فش اور فش کی پروڈکٹس کی. اور سٹوریج کیپیسٹی ہمارے پاس جو ہے نا وہ 10,000 ٹن ہے، جو کہ فیوچر کی ضروریات کے لیے، مستقبل کی ضروریات کے لیے ناکافی ہے. سٹوریج کیپیسٹی کو ہم نے بڑھانا ہوگا. تائی لینڈ جو ہے نا وہ لارجسٹ ایکسپورٹر ہے، اور جاپان لارجسٹ امپورٹر ہے. اب ہم مچھلیوں کی کچھ بیماریوں، کچھ عام بیماریوں کے بارے میں بتائیں گے. تو بیکٹیریل جو بیماریاں ہیں ان میں ہے ٹیوبرکلوزز، ڈراپسی، اور وائرل میں لیمفوسیٹس، فنگل میں ارگولس اور ایکٹیوپوریڈیم. اس طرح پیراسٹک میں ویلویٹ، نیماٹوڈز، پروٹوزون میں کوسٹیا نیون ٹیٹرا ڈیزیز، نان انفیکشیس میں ٹیومر ہے، انجریز ہے، اور مسیلینیس میں آئی ڈیزیز ہے اور سویم بلیڈر ڈیزیز ہے. اب فشنگ انڈسٹری کے کچھ پرابلمز ہے، کچھ مسائل ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو پولیوشن کا ہے، جو آبی آلودگی کے نام سے ہم جانتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ آئل کا سپلیج ہے. آئل کا مطلب سمندری جہازوں سے جو آئل نکلتے ہیں، اور اس طرح جو ڈومیسٹک اور فیکٹریوں کے جو فاضل مادے ہیں وہ بھی اسی پانی میں شامل ہو جاتے ہیں.
تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے مچھلیوں کی ہیلتھ کے لیے. اس سے بہت ساری مچھلیاں جو ہے نا وہ مر رہی ہے, ان کی صحت خراب ہو رہی ہے اور افیکٹ ہو رہے ہیں. مینگرووز جو ہے نا دیٹ آر بریڈنگ گراؤنڈ فار فش اینڈ شریمپس کین ناٹ گرو ویل ان پولیوٹڈ سی واٹر. مینگرووز جو ہے نا یہ خراب ہو رہی ہے, ان کی مطلب جو بریڈنگ مطلب یہاں پہ مچھلیوں کی بریڈنگ کی جاتی ہے ایک سمندر کے اندر ایک خاص علاقے کو مطلب انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ مچھلیاں رکھتے ہیں. تو وہ مینگرووز بھی افیکٹ ہوئے بہت حد تک, اور ناکافی کیپٹل سرمایہ داری ہے, روایتی طریقے ہم استعمال کرتے ہیں اور اوور فشنگ کرتے ہیں. تو اوور فشنگ سے بھی جو ہے نا ان کی نسل اور یہ ان کی پاپولیشن کم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ جو سیلابوں کے بیڈ ایفیکٹس ہے, جو اثرات ہیں, تو ان سے یہ کچھ مسائل ہے فش انڈسٹری کے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اب ہم فش فارمنگ کی امپورٹنس کی طرف آتے ہیں. تو اس کی امپورٹنس تو یہ ہے کہ یہ فش فارمنگ کی وجہ سے غربت میں کمی آ سکتی ہے, روزگار کے مواقع مہیا کرتے ہیں, اور اچھی کوالٹی کی پروٹین مہیا کرتے ہیں, اور جو ہے نا جو ہنرمند ٹرینیز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں اس سے, اور سسٹینیبل پروڈکشن پریکٹسز کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جو بزنس پریکٹسز ہے اس کو امپروو کرتے ہیں, اور یہ جو فش فارمنگ ہے یہ سورس آف انکم ہے, آمدنی کا ذریعہ ہے, اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی میں اس کا بہت مطلب کنٹریبیوشن ہے, اہم کردار ہے. اور یہ واٹر کے جو ریسورسز ہے اس کے استعمال کو آپٹیمائز کرتے ہیں. اب گورنمنٹ اس سیکٹر میں کیا کر رہی ہے؟ تو گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے فشنگ کے جو نئے طریقے ہیں وہ ان کا تعارف کرایا, اور جو فشنگ پروسیسنگ فیسیلیٹیز ہے وہ مہیا کی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے لیے, جیسے کہ یہ کینڈ فش ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ میں جو ہے نا گورنمنٹ نے پرووائڈنگ فش پروسیسنگ فیسیلیٹیز یہ پرووائڈ کی ہے. اب یہ ہے کہ جو براڈ کاسٹنگ سروسز ہے ان کے ذریعے فارمرز کی رہنمائی کی اور کر رہے ہیں, اور جو ہے نا موسم کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں. تو یہ تھی کچھ باتیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے فشنگ کے حوالے سے. آپ اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسی طرح سنتے رہیں, اور ہم اس طرح مختلف قسم کے جو ہے نا وہ ٹاپکس لائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی, اور انفارمیٹیو لیکچرز انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.